السلام علیکم میرے عزیز بھائی بہنوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے ذریعے ہمیں آزما سکے۔ کبھی اللہ نعمت دے کر آزماتا ہے تو کبھی بیماری دے کر۔ بعض دفعہ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ بندہ علاج کرا رہا ہے، دوائیں کھا رہا ہے، پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو خیال آنے لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں جو یہ بیماری میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہی، کہیں یہ بیماری اللہ کا کوئی عذاب تو نہیں۔ اور بعض دفعہ لوگ بھی ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ اس کے اوپر تو اللہ کا عذاب ہے، یہ اس بندے کے گناہ کی سزا ہے۔ تو جو بیمار شخص ہے نا، وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، نہ دوا فائدہ کر رہی ہوتی ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کفریہ اور شرکیہ کاموں میں بھی لگ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے۔ تو ان بھائی بہنوں کو میں ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں جن کو اللہ بیماری دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ بندہ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا۔ تو فرشتے جا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مالک، اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے تو یہی کہا، الحمدللہ، جس حال میں میرے اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت کہیں نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ میرے نبی کریم فرمانے لگے، رب فرماتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر سے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو میں اسے جنت عطا کروں گا، اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور وفات دوں گا تو جنت عطا کروں گا۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، اللہ ناراض تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، نبی کریم کے بتائے ہوئے کام نہیں کرتے ہیں، تب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسی بیماری جس میں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ نماز پڑھنے لگیں، اللہ سے رو کے دعائیں کرنے لگیں، اللہ سے امیدیں رکھیں، وہ بیماری آپ کے لیے عذاب نہیں ہے، وہ بیماری اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے۔ آپ کے لیے وہ بیماری عذاب ہوگی جس میں آپ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائیں، آپ ہر وقت شکوے شکایت کریں، جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی نمازیں بھی چھوٹ جائیں، آپ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں، اوپر سے الٹی سیدھے باتیں کرنے لگے، تو وہ عذاب ہے، وہ بیماری اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب ہے۔ لیکن ایسی بیماری جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، آپ دن رات دعا مانگنے لگے، آپ کو اپنے گناہوں کا احساس کرا دے، وہ بیماریاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، وہ بیماریاں آپ کے گناہوں کو کم کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں بہنوں، تو آپ لوگ بیماری کو لے کے کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، بلکہ اسے خوشی خوشی قبول کریے اور اللہ سے خوب دعائیں کریے تاکہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کو کم کرنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ گناہوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔